کے حوالے سے آپ پر جو سب سے بڑی تنقید ہے، ویسے تو بہت ساری تنقیدیں، ابھی ایک یہاں پر داخل ہوتے ہوئے بھی ایک ہیپننگ ہوئی، تو میں وہ بھی میں بتاؤں گا، ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلے میں سوچ رہا تھا میں اس پر بات نہ کروں، لیکن میں ضرور کروں گا۔ اس کی وجہ یہ کہ آئی انجوائے دا لیوریج۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ پر سب سے بڑا الزام یہ ہے کہ آپ کا ڈگری کہاں سے آئی ہے۔ مرغی والے نے چکن بیچنا ہے تو اس کے پاس فوڈ اتھارٹی کا سرٹیفکیٹ ہوگا۔ اگر کوئی بزنس اس ملک میں کرنا ہے، آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ٹھپا ہوگا، کوئی نہ کوئی انڈورسمنٹ ہوگی۔ آپ کے پاس کون سا ٹھپا ہے؟ نبی اسلام کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پہلے تو یہ کلیئر کر لیں کہ یہ ڈگری کی جو مثالیں دیتے ہیں نا، یہ بالکل غلط ہے۔ دنیاوی اعتبار سے یہ مثالیں بالکل درست ہیں، کیونکہ دنیا نے ان چیزوں کو ایک ریگولرائز کیا ہے کہ ایک سرجن ہی نے آپریشن کرنا ہے، ایک آرتھوپیڈک نے ہی آپ کی ہڈی کا علاج کرنا ہے۔ لیکن دین کے معاملے میں ایسا نہیں ہے۔ دین کے ساتھ اس کو مکس کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ دین کی تعریف ہے، دین ہر بندے کی بیسک نیڈ ہے۔ ڈاکٹر انجینئر بننا ہر بندے کی بیسک نیڈ نہیں ہے۔ یہ آپ کی مرضی، آپ ڈاکٹر بنیں، آپ صحافی بنیں، آپ چکن بیچیں، آپ کپڑا بیچیں، لیکن دین چکن والے کی بھی ضرورت ہے، کپڑے والے کی ضرورت، ہاں جی، آزادی ہے۔ اس سے بڑھ کر ختم نبوت کی برکت سے نبیوں والا کام اس امت کو ٹرانسفر ہوا ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم پوری کی پوری امت بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے اللہ نے نکالی ہے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ ایمان کا ذکر تیسرے نمبر پہ ہوا، نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا یہ پہلے نمبر پہ ذکر ہوا، کہ یہ اللہ پر ایمان لانے کا تقاضا ہے، حمیت کا تقاضا ہے کہ آپ یہ کریں گے۔ تو یہ پوری کی پوری امت دائی امت ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو۔ تو یہ ڈگری نبی علیہ السلام نے دی ہے۔ باقی جو مدارس کا یہ سلسلہ ہے، یہ سلسلہ تو بہت بعد میں شروع ہے۔ یہ تو 4 صدی ہجری کے اندر الازہر یونیورسٹی بنائی تھی فاطمی امپائر نے، اور بعد میں جب صلاح الدین ایوبی نے فاطمی امپائر کو ختم کیا تو انہوں نے اسی یونیورسٹی کو سنی یونیورسٹی، شافعی یونیورسٹی بنا دیا۔ یہ پہلے شیعہ کی یونیورسٹی تھی، اسماعیلیوں کی، یعنی فاطمیوں کی، پھر انہوں نے اس کو شافعی یونیورسٹی بنا دیا، شفٹ کر لیا۔ اور یہ جو درس نظامی ہے، یہ نظام الدین تو ایک بندے کا نام ہے جس نے درس نظامی کا کورس ڈیولپ کیا، یہ نبی علیہ السلام صحابہ تابعین نے تو نہیں کیا ہوا۔ پھر آخری بات جو اس میں آخری کیل ہے وہ یہ ہے، کیا بریلویوں کی ڈگری کو دیوبندیوں نے مان لیا ہے؟ دیوبندیوں کا عام آدمی بریلویوں کے سب سے بڑے مفتی کو کہتا ہے یہ تو مشرک ہے، اور بریلویوں کا عام آدمی دیوبندیوں کے مفتی اعظم کو کہتا ہے یہ گستاخ رسول ہے۔ یہ ٹوٹل ڈگری کی اوقات ہے، حالانکہ یہ کچھ باقی دنیاوی ڈگریوں میں نہیں ہوتا۔ کنگ ایڈورڈ یونیورسٹی کی جو ڈگری ہے امریکہ میں مانی جاتی ہے، وہ تو نہیں کہتے کہ یہ تو مسلمانوں کے ملک کی ڈگری ہے، لیکن درس نظامی نہیں مانا جاتا، ایک ملک کے اندر نہیں مانا جاتا۔ یہ ٹوٹل آپ کی ڈگریوں کی اوقات ہے۔ اس کا مطلب درس نظامی والے کو وہاں پر ایک ان پڑھ کنسیڈر کیا نہیں، درس نظامی والے ایک دوسرے کو نہیں مانتے، ادھر تو چھوڑ دیں۔ بریلوی مفتی کو کوئی دیوبندی مدرسہ ہائر نہیں کرے گا، اوکے کہ یہ تو بدعقیدہ آدمی ہے، یعنی ڈگری تو چھوڑ دیں، وہ اس کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا ریاست دنیاوی اچھا میں اس کو کنکلوڈ کر لوں پہلے ڈگری والے معاملے کو۔ تو ڈگری اوقات تو میں نے آپ کو بتا دی کہ آپ کے ملک میں ایک فرقے والا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ سرکاری نوکری کے لیے جائیں اور وہاں پہ آپ سے یہ کہا جائے کہ میں انجینئرنگ یونیورسٹی ٹیکسلا کی ڈگری تو مانوں گا لیکن نسٹ کی ڈگری نہیں مانوں گا، یا میں انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور کی ڈگری نہیں مانوں گا۔ ایک نظام چل رہا ہے، ہاں اچھا، لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہے، یہاں پہ ایک فرقے کی ڈگری دوسری جگہ نہیں مانی جاتی۔ تو یہ ڈگریوں کی ٹوٹل اوقات یہ ہے۔ کیا سائنٹسٹ اور انجینئرز علماء پر کبھی اعتراض کرتے ہیں کہ جب آپ سورج گرہن کی نماز کا طریقہ بتاتے ہیں تو آپ ساتھ یہ کیوں بتاتے ہیں کہ سورج گرہن اس وقت لگتا ہے جب چاند سورج اور زمین کے درمیان آتا ہے؟ سورج گرہن کی ڈیفینیشن بتائی جاتی ہے، اس کے بعد نماز کا طریقہ۔ آج تک کسی سائنٹسٹ نے اعتراض کیا کہ مولوی سائنس کے اوپر کیوں بات کر رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی سائنس پھلے پھولے، ہم نے علم ڈیولپ کیا ہے، انفارمیشن لوگوں کے سامنے رکھی ہے، ہر بندہ بات کر سکتا ہے۔ ہم نے تو آج تک اعتراض نہیں کیا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس انجینئرنگ کی ڈگری نہیں ہے تو انجینئرنگ کے اوپر بات کیوں کرتے ہیں، وہ سائنس کے اوپر بات کیوں کرتے ہیں وہ۔ ہم نے کبھی مفتی طارق مسعود صاحب کے اوپر یہ اعتراض نہیں کیا۔ طارق جمیل صاحب کے پاس کوئی ڈاکٹری کی ڈگری نہیں ہے، اور وہ جو کہتے ہیں میں ڈاکٹری چھوڑی، وہ بھی ایف ایس سی لیول کے اوپر چھوڑی ہوئی ہے، میڈیکل کالج میں انہوں نے نہیں چھوڑا ہوا، ایف ایس سی پری میڈیکل چھوڑی ہوئی ہے۔
تو وہ سائنس کے اوپر بات کرتے ہیں، اسٹرانومی کے اوپر بات کرتے ہیں بغیر ڈگری کے. ہم نے تو کبھی نہیں کہا ان کے پاس ڈگری نہیں ہے. انفارمیشن اب اتنی عام ہو چکی ہے. ہاں آپ انفارمیشن کو تو چیلنج کر سکتے ہیں کہ انجینئر صاحب نے جو آیت یا حدیث بتائی یہ لکھی نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ چونکہ انجینئر صاحب نے بتایا ہے کہ قرآن میں لکھا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 کہ سود کھانے والے کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چونکہ یہ آیت انجینئر نے بتائی ہے لہٰذا آج کے بعد یہ آیت قبول ہی نہیں کی جائے گی. تو یہ تو نہیں ہوگا. ہم آپ کو حوالے دے رہے ہیں، آپ نے ماننا ہے، اللہ رسول کو ماننا ہے. انکار کرنا ہے تو انجینئر صاحب کا انکار نہیں ہو رہا، اللہ رسول کا انکار ہو رہا ہے. اپنی آخرت بنائیں.